ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ. حکومت کا آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ سامنے آیا ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ اور حکومت کا آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ سامنے آیا ہے. وزیر اعظم کابینہ کا منظور کردہ مسودہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ سامنے آیا ہے اور حکومت کا آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. حکومت کی آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. جبکہ مزید آپ کو اس سے متعلق بتائیں گے صدر وزیر اعظم کابینہ کا منظور کردہ مسودہ چیلنج نہیں ہوگا. تجویز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ جو سامنے ہے اس میں وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ سامنے آیا ہے اور اس ڈرافٹ کے مطابق حکومت نے آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے تجویز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ صدر وزیر اعظم کابینہ کا منظور کردہ مسودہ چیلنج نہیں ہوگا. ساتھ ہی حکومت کی آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا. تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ جو سامنے ہے زیر غور ہے. بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے. مشاورتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق حکومت نے آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اور تجویز جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ صدر وزیر اعظم کابینہ کا منظور کردہ مسودہ چیلنج نہیں ہوگا. حکومت کی آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز سامنے آئی ہے. تجویز میں بتایا گیا پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا. آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ جو سامنے آیا ہے اس ڈرافٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 48 کے شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے. صدر وزیر اعظم کابینہ کا منظور کردہ مسودہ چیلنج نہیں ہوگا. مزید بات کرتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے. نوید بتائے گا ڈرافٹ کیا سامنے آیا ہے, کیا فیصلہ ہوا ہے, کیا تجاویز سامنے آئی ہیں, کچھ تفصیلات معلوم چلی ہیں؟ جی بالکل. ڈرافٹ کی جو حکومت کی طرف سے وزیر قانون کی طرف سے تیار کیا گیا ہے وہ سامنے آ گیا ہے. آئینی ترمیم کا اس کے مطابق آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے. صدر ملک کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے منظور کردہ ایڈوائس کو کسی عدالت یا ٹریبونل میں کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. حکومت کا آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63 میں تجویز بھی ہے ترمیم کی. پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا. یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی سربراہ اس کے بعد کارروائی کر سکتا ہے. آرٹیکل 111 میں ترمیم کی تجویز ہے. اب ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایڈوائزر بھی قانونی معاملات صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتا ہے. تو حکومت کا ججز تقرری آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن صرف تقرری کرتا تھا, اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے گا. سپریم کورٹ میں ججز تقرری میں بھی ترمیم کی تجویز ہے. سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی میں 4 اراکین اسمبلی بھی بطور ممبر شریک ہوگی, جن میں 2 حکومت اور 2 اپوزیشن ارکان ہوں گے. حکومت کی طرف سے 1 سینیٹر اور 1 MNA کا نام وزیر اعظم تجویز کرے گا. اپوزیشن کی طرف سے 2 نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا. چیف جسٹس کی تعیناتی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. خصوصی کمیٹی کے 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ کے ہوں گے. کل 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا تقرر کرے گی. اب موسٹ سینئر جج چیف جسٹس نہیں بنے گا. 3 موسٹ سینئر ججوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا. چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا. ترمیم تجویز اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور موسٹ سینئر جج مل کر چنتے تھے. ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ 1 سینئر وکیل 15 سالہ تجربہ 1 وفاقی وزیر بھی اس کا رکن ہوگا جو وزیر اعظم کا نامزد کردہ جی ہوگا. ترمیم کی تجویز میں یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 184 میں بھی ترمیم کی جائے ٹھیک گی. ہے. آئینی ترمیم کا معاملہ وزیر قانون کا تیار کردہ ڈرافٹ سامنے آیا. میں آگاہ کر رہے تھے ڈرافٹ سے متعلق. نوید اکبر بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا. آئینی ترمیم پر اتحادیوں نے وزیر اعظم کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کے سربراہ اور ممبران کی منظوری خصوصی کمیٹی دے گی. اسپیکر بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. خصوصی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے.